کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ حکمرانوں کا انتخاب اور ان کا کردار، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل امت محمدیہ کو ضابطہ اخلاق اور ایک مکمل ضابطہ و طریقہ مہیا کیا ہے۔ یہودی غلط فہمی کا شکار تھے کہ تمکنت، بادشاہت، حکمرانی صرف ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ بے شک جن لوگوں کو ہم زمین پر حکمرانی دیں گے، تمکنت دیں گے، جن لوگوں کو ہم زمین پر اقتدار دیں گے، وہ لوگ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ ایک مسلم حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چاروں کام کرے، کہ ملک میں صلاۃ کا نظام قائم کرے، اور پیسہ ایک جگہ نہیں رکنا چاہیے۔ پیسہ، دولت یہ چند ہاتھوں میں نہیں آنی چاہیے۔ دولت کا مطلب ہوتا ہی یہی ہے کہ چلتی پھرتی چیز، جیسا کہ آج روپیہ میرے پاس ہے، میں کوئی چیز لے لیتا ہوں، وہ روپیہ کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور وہ روپیہ پھر اسی ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو تیسرا کام کہ حکمرانوں نے امر نیکی کا حکم کرنا ہے، نیکی کا پرچار کرنا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے، لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے۔ کیوں کہ جب تک نیکی کا حکم نہ کیا جائے، لوگوں کو برائی سے منع نہ کیا جائے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ حکومت کا قیام، کردار، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام، ذوالقرنین اور طالوت کا تذکرہ مسلم حکمرانوں کی شکل میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے خاص طور پر سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت کا تذکرہ عطا کیا، کہ دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عالی شان حکومت، کہ ایسی حکومت کہ کسی کی قائم ہی نہیں ہو سکتی، کہ تمام مخلوقات پر حکومت اور ہر زبان پر عبور، بہت زیادہ اختیار اور قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قرون اولیٰ کے حکمرانوں میں بہت اچھا حکومتی نظام پایا جاتا تھا۔ کیوں؟ ان لوگوں کی تربیت اچھی تھی۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے، تابعین سے تربیت حاصل کی تھی، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین قرون، بہترین زمانہ فرمایا میرا ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر ائمہ اربعہ کا۔ تو قرون اولیٰ کے حکمرانوں میں حکمرانی کے حوالے سے بے مثال مثالیں ملتی ہیں۔ ان لوگوں کی بہت زیادہ حکومت کے حوالے سے خدمات ہیں، عدل و انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا کردار پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کی تربیت بہت اچھی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز، جسے خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مترادف کہا جاتا ہے، کہ والد محترم ان کے استاد کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس لیے رعایت نہ کرنا کہ
کہ یہ حاکم کا بیٹا ہے، بلکہ میرے بیٹے کو علم سکھانا، میرے بیٹے کی اچھی تربیت کرنا۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے اساتذہ نے کیا ان کی خوب اللہ کی توفیق سے تربیت فرمائی۔ تو قرون اولیٰ کے مسلمان بہت زیادہ تربیت پر زور دیتے تھے۔ حضرت صالح اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ تو نے نماز میرے ساتھ پڑھنی ہے، نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا، نماز میں سستی اور کوتاہی نہیں کرنی، میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ جماعت کروا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹا پچھلی صف میں سلام پھرنے کے بعد نماز مکمل کر رہا ہے، بیٹا 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ گھر جا کر پوچھتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کیوں نہیں ملا، کدھر تھا؟ میں تو تجھے گھر میں کہہ کر آیا تھا کہ نماز کے لیے آ جا، کہاں رہ گیا؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں آ رہا تھا، میں بال سوارنے لگ گیا، کنگھی کرنے لگ گیا، اور اس کام میں مجھے دیر ہو گئی اور میں 2 رکعت میں اپنی 2 رکعتیں نہ پا سکا۔ آپ کے پیچھے میں نے اللہ کی توفیق سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ فوراً بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں اور نائی کی دکان پر جاتے ہیں اور جا کر سارے کے سارے بال منڈوا دیتے ہیں، ٹینڈ کروا دیتے ہیں کہ تیرے بالوں نے تجھے کنگھی کرنے نے اس قدر مشغول کر دیا کہ تو نے 2 رکعتیں فوت کر دی۔ یہ تھی تربیت، یہ تھا والد کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار، محبت اور اس کی تربیت کا انداز۔ سر سے بال کٹوا دیے اور گنج کروا دی، ٹینڈ کروا دی کہ نہیں بھائی مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ ایسی چیز جو تجھے نماز سے روکے کہ میں یہ چیز برداشت کروں۔ عمر بن عبدالعزیز اسی طرح تربیت پاتے ہیں اور قرون اولیٰ کے بہترین حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سلمان ابن مالک جو عمر بن عبدالعزیز سے پہلے حاکم تھے، عمر بن عبدالعزیز کو حاکم حکمران مقرر فرماتے ہیں اور شاہی پروٹوکول کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز دیکھتے ہیں کہ شاہی گھوڑے میرے دائیں بائیں آ چکے ہیں اور مجھے شاہی پروٹوکول دیا جانے والا ہے۔ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ سلمان ابن مالک نے آپ کو حاکم مقرر کیا ہے، لہذا یہ آپ کو شاہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ گھڑ سوار، یہ ساری سواریاں آپ کے اعزاز کے لیے تشریف لائی ہیں۔ عرض کرتی ہیں مجھے اس شاہی پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس بھیج دیتے ہیں۔ مسجد پہنچتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کو واعظ کرتے ہیں کہ مسلمان جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے کامیاب رہیں گے۔ عرض کرتے ہیں کہ جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری و اطاعت کرتا رہوں اس وقت تک میری بات ماننا۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد اپنی ساری جائیداد بیت المال میں جمع کرا دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ان کی بیوی فاطمہ اپنا سارا زیور بیت المال میں جمع کرا دیتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیتے ہیں کہ جتنا تیرے پاس گولڈ ہے، سونا ہے، یہ ہیرے جوہرات ہیں، یہ تیرے زیور کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بیت المال میں جمع کروا دی جائیں، لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں بیت المال میں جمع کروا دی جاتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں خاص طور پر عدل و انصاف بہت زیادہ تھا، عدل و انصاف کو بہت زیادہ فروغ دیا جاتا تھا۔ ان کے دور میں ایک گورنر خلیفہ کو وہ خط لکھتا ہے کہ جناب مجھے کچھ پیسے چاہیے بیت المال سے، میں نے گلیاں تعمیر کروانی ہیں، میں نے حکومت کی طرف سے یہ فلائی کام کروانے ہیں، یہ فلائی کام کروانے ہیں۔
عرض کرتی ہیں کہ اس کام کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب حکومتیں اس کام کے لیے لگ جائیں گی تو ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے، ہم لوگوں کو عدل نہیں دے سکیں گے۔ ان چیزوں سے سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کو سستا عدل و انصاف فراہم کیا جائے۔ لہذا واپس ریٹرن گورنر کو خط لکھتے ہیں کہ مجھے بیت المال سے اس مد میں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے علاقے میں عدل و انصاف کو فروغ دیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی سوچ تھی۔ کام کر رہے ہیں، ایک آدمی ایک ساحل ان کے پاس آتا ہے، لائٹ جلائی ہوئی تھی، دیا جلایا ہوا تھا، اس میں کام کر رہے تھے، آ کر بیٹھتا ہے، عرض کرتا ہے، فوراً دیوا بند کر دیتے ہیں، لائٹ آف کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے میرے آنے پہ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ پہلے میں حکومت کا کام کر رہا تھا، اب تو ذاتی غرض سے میرے پاس آیا ہے، میں نے اب آپ کو ٹائم دینا ہے، میں لہذا یہ بیت المال کا تیل اپنی ذاتی مصروفیت کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ میرا عدل و انصاف، میرا تقوی، میرا اللہ سے ڈرنا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بیت المال سے اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنے ذاتی معاملات کے لیے یہ کچھ بھی، اتنا سا تیل بھی صرف کروں اور اس مد میں کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی اختیار کروں۔ اور یہی عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جن کے دور میں بیت المال بھرا ہوا تھا۔ آج تو حکومتیں روتی ہیں نا کہ خزانہ خالی ہے، ہم تو ہر حکمران کی زبان سے یہی سنتے ہیں کہ مجھے تو بڑے مسائل کا سامنا ہے، خزانہ خالی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اور یہ ہے اور یہ اور یہ، اس طرح کی باتیں ہر حکمران ہمارے ملک میں آ کر کرتا ہے۔ اس دور میں بیت المال میں بہت زیادہ مال تھا۔ بیت المال کا خزانچی عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتا ہے کہ جناب ہم نے زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیت المال میں مال، روپیہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر قرضے ہیں ان کے قرضے اتار دیے جائیں، جو لوگ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں۔ عرض کرتے ہیں کہ کسانوں کو وہ مال دے دیا جائے تاکہ کسان خوشحال ہو جائیں اور کسان اس مد میں اپنے زمین کو کاشت کریں، لہذا کسانوں کو دے دیا جائے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان غیر شادی شدہ ہیں، مال نہیں ہیں، یہ بیت المال سے مال ان کو دے دیا جائے اور ان کی شادیاں کروا دی جائیں اور حق مہر کے طور پر اس پر خرچ کر دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، حکومت کے سارے فلاحی کام کرنے کے بعد، حکومتی امور سر انجام دینے کے بعد، مال بیت المال کتنا بھرا ہوا تھا کہ اس مال سے قرض ادا کیے جا رہے ہیں، کسانوں کو دیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے، نوجوانوں کا حق مہر ادا کرنے کے لیے انہیں مال دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وقت اللہ کی توفیق سے عدل و انصاف کا بول بالا تھا، عدل و انصاف عروج پر تھا ان کے دور میں۔ یہی عمر بن عبدالعزیز ہیں، حکومتی کام کر کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے کر گھر واپس جا رہے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں ایک آدمی انگور بیچ رہا ہے، دل میں چاہا کہ انگور کھائے جائیں۔ گھر آ کر بیوی فاطمہ سے عرض کرتے ہیں کہ تیرے پاس 1 درہم ہے؟ کیوں؟ کہنے لگے کہ باہر خود انگور جو نہ بک رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی انگور کھاؤں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ حکمران ہیں، 1 درہم کی کیا حیثیت، آپ بیت المال سے لے لیں 1 درہم، اگر آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر
ایک درہم آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس وہ درہم کہاں سے آیا؟ میرے پاس بھی درہم وہ نہیں ہے، آپ بیت المال سے لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز عرض کرتی ہیں کہ وہ تو آگ کا انگارہ ہے، تو مجھے آگ کا انگارہ لینے کا کہہ رہی ہے، وہ بیت المال کا ایک درہم میں کیسے لے لوں اپنی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ وہ تو آگ کا انگارہ ہے، میں وہ درہم بیت المال سے نہیں لوں گا۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناکم خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد ہم آپ کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں، فاحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان حکم دینا، کس چیز کا؟ بالحق، حق کے ساتھ حکم دینا، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف ہی تو نہیں ہے، آج ہمارا سارا معاشرہ کرپٹ ہے، آج ہماری ساری حکومتیں کرپٹ ہیں، آج ہمارے سارے عوام بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ اپنے تئیں کرپشن کرتے ہیں۔ کرپشن میں، کرپٹ کام میں، بے ایمانی میں کوئی سستی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ میں کہوں گا کرپشن کرتے ہیں کس طرح بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ ہر آدمی اپنے تئیں فائدہ پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کوشش جائز ہو یا ناجائز ہو، چاہے وہ کوشش حلال ہو یا حرام ہو۔ ہمارے معاشرے میں کرپشن عام طور پر عروج پر پائی جاتی ہے۔ آج ہمارا سارا معاشرہ ہی کرپٹ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں عدلیہ کا نظام کس قدر بگڑا ہوا ہے۔ یہ حکومتی سطح پر عدل و انصاف فراہم کرنے والے ادارے، عوام کو عدل و انصاف دینے والے، عوام کے لیے عدل و انصاف کے لیے کام کرنے والے کس قدر کرپشن کا شکار ہیں۔ سپاہی سے لے کر جج تک کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ سے رشوت نہیں لیتا، جو رشوت طلب نہیں کرتا، جو کرپٹ نہیں ہے۔ آج یہ سارا کا سارا نظام کرپشن پر چلتا ہے اور ہم مجبوری کی حالت میں یہ کرپشن کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنا جائز کام نکالنے کے لیے بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 آدمیوں کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ کوئی کسی قسم کا کلام اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہیں کرے گا۔ کون؟ فرمایا ایک بوڑھا زانی، اور فرمایا جہاد سے بھاگنے والا، اور فرمایا تیسرا جھوٹا حاکم، جو جھوٹ بول کر حکمرانی کرتا ہے، جو جھوٹ سے باز نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے حکمران کو قطعاً گناہوں سے نہ پاک کرے گا، نہ اسے ہم کلام ہوگا۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، حکمت کی بنیاد خوف خدا ہے۔ حکمت، سمجھ، دانائی، عقل مندی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ خوف خدا پر ہے۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے، آپ دانا نہیں ہیں، آپ حکمت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اور یہ حکمت بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی سے نوازتا ہے، یعنی کہ اسے خوف خدا کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا ایمان والو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کو قبول کرو۔ اذا دعاکم، جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں۔ ہاں، ہماری زندگی، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، ہماری کامیابی والی زندگی اس بات پر منحصر ہے کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احکام کے لیے بلائیں، ہمیں خیر کے لیے بلائیں، ہمیں نیکی کے لیے بلائیں، تو ہم
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی توفیق سے کرنی ہے۔ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ہمارے حکمرانوں میں کس قدر ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے، کہ ہمارے حکمران کس قدر عوام پر ظالم اور ظلم کرتے ہیں، کس قدر آج عوام مظلوم ہیں اور حکومتوں کے ظلم کا شکار ہے۔ اس میں ہمارا بھی قصور بنتا ہے کہ عوام بھی اس حوالے سے کوئی عقل کے ناخن نہیں لیتی، عوام کی بھی، عام لوگوں کی بھی کوئی تربیت اسلام کے مطابق یا دین کے مطابق نہیں ہے۔ عوام میں بھی کوئی خوف خدا نہیں پایا جاتا، کوئی عوام میں بھی کوئی حکمت کے حوالے سے، دانائی کے حوالے سے، کوئی خوف خدا کے حوالے سے کوئی کریکٹر، کوئی کردار اس حوالے سے نہیں پایا جاتا۔ فرمایا واللہ یقول الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے، اور واللہ یقضی بالحق، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ کس طرح؟ عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ حق پر اور انصاف پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ حق اور انصاف پر قائم رہنے کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حق اور انصاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن زمین پر عدل و انصاف قائم کر دینا ایسے ہے کہ جیسے بندے نے 60 سال کی زندگی سے زیادہ اچھی عبادت کی، کہ ایک دن انصاف قائم کرنا، ایک دن عدل کے ساتھ حکومت کرنا 60 سال کی عبادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زیادہ بہتر ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کرپٹ، آج ہمارے حکمران کرپٹ، ہمارے حکمران نہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے عوام اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس اصلاح میں ہم دین کو دوسرے نمبر پر بھی ترجیح نہیں دیتے۔ دین، اسلام، اسلامائزیشن، اسلامی اقدار، اسلامی ویلیوز، اسلامی اخلاق، اسلامی کاروبار، اسلامی لین دین، اسلامی گفتگو، اسلامی رشتہ داری، اسلام کے مطابق ہر قسم کے معاملات، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا۔ دوسرے درجے پر بھی ہم ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی سوچا تھا یہ فیصلہ آپ کے سامنے، یہ الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ آئے گا؟ کسی آدمی نے نہیں سوچا تھا، لیکن ایک سوچ آگی نا سامنے، ایک تحریک سامنے آگی نا، بڑے بڑے تھم گر گئے، بڑے بڑے لوگ ہار گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عوام چاہیں، اگر یہ عوام اسلام کو پسند کرنا چاہیں، اگر حکمرانوں کو لوگ کچھ ان کی اصلاح کرنا چاہیں، تو یہ بندہ کام کر سکتا ہے۔ اس نتیجے کی کسی کو بھی امید نہیں تھی، جو نتیجہ آج یہ کل کے الیکشن میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہر آدمی اس حوالے سے محسوس کرتا ہے کہ چرلو پھر گیا، لیکن
انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، انصاف کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور لوگ جسے جمہوریت میں طاقت کہا جاتا ہے، طاقت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، وہ اگر چاہیں تو اسی طرح جس طرح لوگوں نے یہ آزاد امیدواروں کو ترجیح دی ہے اور پرانے سیاستدانوں کو رد کر دیا ہے، لوگ اگر چاہیں تو اسی طرح اسلام کے حوالے سے وہ کردار یہ ادا کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں انصاف اور عدل کا والا نظام لا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ فرمایا کیا ایمان والو قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو، اور یہ ظلم اور زیادتی چھوڑ دو۔ ظلم اور زیادتی نہ کسی حکمران کو زیب دیتی ہے، نہ ہم میں سے کسی شخص کو یہ ظلم اور زیادتی زیب دیتی ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ یا غیروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے۔ ہر انسان نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکی دور میں فیصلہ کروایا گیا حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ کیسا زبردست فیصلہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو چن لیا، ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ چادر جس میں حجر اسود کو ڈالا گیا کہ وہ سب اس چادر کا پلو پکڑ کر اس کو اٹھائیں اور حجر اسود کو اس کے مقام پر جا کر فٹ کر دیں۔ کیسا زبردست منصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا کہ عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو گئے اور سب لوگ بھی خوش ہو گئے۔ پھر اسی طرح بنو مخزوم کی وہ عورت جس نے چوری کی، چھوٹی چھوٹی چوریاں پہلے کرتی رہتی تھی، بڑی چوری کی، چوری ثابت ہوگی۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کرنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو قریش خان یا بنو مخزوم خاندان کی ایک عورت عام فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چوری کا مرتکب ہوتی تو اسے بھی سزا دی جاتی اور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا۔ پھر اسی طرح خلفائے راشدین کے عدل و انصاف کی مثالیں موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر مجلس کے اندر پوچھتا ہے اپنے والد محترم سے، خلیفہ ثانی سے پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ کرتا آپ کا کیسے سل گیا؟ ہمیں جو مال ملا تھا، جو ہمیں حصہ ملا تھا، اس میں تو کرتا سلتا ہی نہیں تھا۔ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو تیرے حصے میں ملا تھا نا، اس کو ملا کر میں نے یہ کرتا سلایا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگائیں آج آپ ایسے حکمرانوں کا احتساب کر سکتے ہیں؟ حکمران تو بہت دور ہے، آپ کسی ادارے کے سربراہ کا ایسے احتساب بھی نہیں کر سکتے، اور نہ آپ کے اندر یہ جرت ہے اور نہ ہی احتساب والا آدمی یہ چیزیں آپ کی برداشت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا، کہ جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دائیں جانب نور کے ممبروں پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ نور کے ممبروں پر اللہ کے دائیں جانب انصاف کرنے والے، عدل و انصاف کے ہر قسم کے تقاضے پورے کرنے والے، چاہے وہ عام آدمی ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور عدل و انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بڑے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
بڑے خوش ہوتے ہیں، اور عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر خوش ہو کر تمکنت اور حکومت اور اقتدار عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کس قدر مشکلات والی زندگی بسر کرتے ہیں، بھائیوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، وہاں سے نکلے بکتے بچاتے بہت زیادہ اذیت و تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے مصر کے حکمران بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکومت عطا کرتے ہیں اور عالی شان حکومت عطا فرماتے ہیں، اور ان کی حکمت و دانائی اس کی بنیاد یہی تھی، خوف خدا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال خوف خدا عطا فرمایا تھا۔ اگر ہمارے حکمران عوام کا درد رکھتے ہیں، عوام کی بھلائی کے حوالے سے اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو انہیں بھی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے اور عدل و انصاف کے ہر قسم کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں حکمرانوں کو بھی آزماتے ہیں، عام آدمی کو بھی آزماتے ہیں۔ ہم حکمران کی بات بعد میں کریں گے، ہم بھی اپنے گھر میں حکمران ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، پوتے اور پوتیاں بھی عطا کی ہیں اور بیٹے اور بیٹیاں بھی عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بیویوں پر بھی حکمران بنایا ہے۔ آئیے اپنے گھر میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ میں نے عمر بن عبدالعزیز کی مثالیں بیان کی، ایک باپ کی مثال بیان کی کہ باپ نے بیٹے کو سزا فقط اس لیے دی کہ بیٹا جماعت میں 2 رکعتیں فوت کر دیتا ہے، اور باپ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا اور بیٹے کو سزا دیتا ہے۔ کیا عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہمارے گھر میں پورا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کے حوالے سے کہتے ہیں، ان کا احتساب کرتے ہیں، ان کی سرزنش کرتے ہیں نماز کے حوالے سے؟ ہماری تو جرت ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں سے جا کر شام کو پوچھ لیں کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر پوچھ بھی لیں تو بچوں اور بچیوں کی حمایت میں ماں کھڑی ہو جاتی ہے، ماں سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو یہ ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں سے اس ٹون کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ اسلامی تربیت کے حوالے سے بات کر سکیں اور انہیں نماز کی تلقین کر سکیں، نماز کا احتساب کر سکیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں 5 وقت کے نمازی آج نظر نہیں آتے۔ نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، دین کا ستون ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے محبت کیا کرتے تھے، مسجد میں آتے، مسجد میں آنا پسند کرتے، بیماری کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، خدارا اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی نہ کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے لے کر آئیں، نمازوں کے لیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائیں، گھر سے وضو کروائیں، آپ خود بھی گھر سے وضو کر آئیں اور اپنے بچوں کو بھی گھر سے وضو کروائیں اور اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر آئیں۔ یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بعد میں پوچھے گا، پہلے ہمیں پوچھے گا، ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ایک مسلم باپ کی حیثیت سے، ایک مسلم بھائی کی حیثیت سے، ایک مسلم خاوند کی حیثیت سے اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، کیونکہ انسان ناتواں ہے، کمزور ہے۔ ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما اور ہم اپنے گھر میں بچوں کی اسلامی تربیت کر سکیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی نمازوں کی طرف توجہ دیں، اور
اس حوالے سے اگر ہمیں سختی بھی کرنی پڑے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ سختی کریں۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے بچوں کی نمازوں میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا فرما دیں۔ آمین۔